الحمد لله رب العالمين خالق المخلوقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم معزز السامعين جملہ حاضرین برونق اسٹیج علماء دین پردہ نشین خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سے مل کر کل کائنات کے آقا مولا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار مکرم میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف اور بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آپ کا یہ نورانی عرفانی حقانی ماحول دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ حضرات مکمل اپنی آنکھوں کو دھل کر اور چہرے کو صاف شفاف کر کے آج نور سے پر نور حسین جلوے حضور کو دیکھنے کے لیے بے چین و بے قرار ہیں۔ انشاءاللہ وہ نورانی عرفانی حقانی حسین چہرہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا اور آپ دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد میں آپ کی آنکھیں ہی نہیں بلکہ آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی سوچ اور آپ کی فکر اس بات کی شہادت دے گی کہ واقعی یہ زمین پر چلتا پھرتا اللہ کا زندہ ولی چل رہا ہے، جسے دیکھنے کے بعد میں آپ کی آنکھیں بہت ہی خوشیوں میں جھوم جھوم کر کبھی آپ کے لبوں سے مسکراہٹ کی آہٹیں اور مسکراہٹ کی لکیریں اس بات کا اعلان کریں گی کہ حقیقی طور پر رسول پاک صاحب الاولاد کی عطا کو دیکھنا ہے تو بریلی کے تاج الشریعہ کو دیکھو۔ وہ ماحول آپ کو نظر آنے والا ہے اور وہ ذات آپ کے شہر میں آ چکی ہے اور انشاءاللہ ان کی آمد پربہار ہونے والی ہے۔ آئیے سننے سنانے کا ایک حسین ماحول بنائیں اور تھوڑے وقت کے لیے اپنے ذہن کو قریب سے قریب تر کریں۔ جتنی بھی احباب ادھر ادھر ہیں اور جو اپنے کسی بھی خیالوں میں کھوئے ہوئے ہیں ان سارے خیالوں کو نکال کر خیال مدینہ اور خیال عاشق مدینہ بنا کر مکمل دل اور دماغ کو یہاں حاضر کر لیں، کیونکہ آج آپ ایسے حسین ذکر سے مزین ہونے والے ہیں جس ذکر کے برکتوں کو لینے کے لیے یہ زمین بھی اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہی ہوگی، کیونکہ آج اس زمین کے حصے پر اللہ اور اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو حضرات، جب ہم کبھی اللہ اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہمارے خیال میں کبھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اس ذکر کے کرنے سے ان کی شان بڑھتی ہے، نہیں بلکہ ان اللہ والوں کے ذکر کرنے سے ہماری شان بڑھ جایا کرتی ہے۔ جس رات میں اللہ والوں کی بات ہوتی ہے اس رات کی شان بڑھتی ہے، اور جس زبان سے اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے اس زبان کی شان بڑھتی ہے۔ جب بھی کوئی بات اچھی لگے سبحان اللہ الحمدللہ سے ماحول کو گرمائیں اور یہ فکر لے کر کے بیٹھیں آج آپ ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں اور ایک ذاکر کا دیدار کرنے کے لیے حاضر ہیں، ایسا حسین ذاکر جس کی صبح کو، جس کے شام کو اور جس کے رات و دن کو دیکھو تو ذکر کی ہی محفل سجی نظر آیا کرتی ہے۔ وہ برگ و بر کا ماحول ہو، شجر و حجر کا ماحول ہو، چاند کی چاندنی کا ماحول ہو، سورج کی روشنی کا ماحول ہو، زمین کی پستی کا ماحول ہو،
پہاڑ کی بلندی کا ماحول ہو، کسی بھی ماحول میں دیکھا جائے جہاں وہ اللہ کا بندہ پہنچتا ہے ذکر کی محفل سج جایا کرتی ہے۔ اور کیوں نہ سجے، کیونکہ دیوانوں آج ہم لوگ ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہمارا ذہن آپ کی فکر یہ بولتی ہے کہ نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے، نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے، اور جہاں ہو ذکر نبی تو مکان خوشبو دے۔ بغیر عشق محمد نماز ہے باطل، بغیر عشق محمد نماز ہے باطل، اگر ہو عشق نبی تو نماز خوشبو دے۔ آئیے قرآن پاک کی جس آیت پاک کی تلاوت کی ہے، رب کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت پاک میں اللہ نے دو بہت بڑی اہم اور بہت بڑے خزانے کا ذکر فرمایا ہے، ایک خزانہ ایمان کا ہے اور دوسرا خزانہ عمل کا ہے۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انسان کے پاس جب خزانہ ہوتا ہے تو اس خزانے کی وہ انسان رکھوالی کیا کرتا ہے، تمہید کا وقت نہیں ہے، بہت تاجیل کے ساتھ اور بڑی اجلت کے ساتھ میں اپنی بات کو آپ کے مابین رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات، خزانے کی رکھوالی انسان کیا کرتا ہے، اگر وہ خزانہ ایک فرد کا ہے تو وہ اپنی طاقت و قوت کے مطابق اس کی رکھوالی کرتا ہے، خزانہ اگر ملک کا ہے تو ملک کی سپاہ و فوج اس کی رکھوالی کیا کرتی ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ نے دو اہم خزانے کا ذکر فرمایا ہے، ایک خزانہ ایمان کا ہے اور دوسرا خزانہ عمل کا ہے۔ آخر ہمارے ایمان و عمل کا خزانہ کیسے محفوظ ہو؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے میرے بندو، جہاں ہم اس آیت پاک میں دو خزانے کا ذکر کر چکے ہیں، وہی ہم نے بہت بڑی جماعت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر تم اس جماعت سے جڑ جاؤ گے، اس جماعت کے ساتھ رہو گے تو تمہارا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور تمہارا عمل بھی محفوظ رہے گا۔ بارگاہ ربی میں اللہ کا بندہ پہنچا اور کہا، مولا وہ کون سی جماعت ہے؟ تو اللہ بولتا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر تم سچوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور تمہارا عمل بھی محفوظ رہے گا۔ حضرات، سچوں کی تلاش لوگوں نے کی تھی، لیکن اور لوگ جب سچوں کی تلاش کرتے ہیں تو کبھی وہ تھانہ بھون میں پہنچتے ہیں، کبھی وہ نانوتا میں پہنچتے ہیں، کبھی بھوپال دلی کی ہوا اور فضاؤں میں کھوتے ہیں، لیکن جب عاشقان مصطفیٰ سچے کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ ادھر ادھر کی ہواؤں میں نہیں بلکہ بریلی کی فضاؤں میں پہنچ جاتا ہے، بریلی کی گلیوں میں پہنچ جاتا ہے، بریلی کی نگر میں پہنچ جاتا ہے۔ جب ہم بریلی کی ہواؤں فضاؤں میں پہنچتے ہیں تو ہمیں اللہ کا ایک ایسا سچا بندہ نظر آتا ہے جسے دنیا مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ یہ کیسے سچے ہیں؟ آپ کے بارگاہ عظمت میں بے شمار لوگ آتے ہیں، مرید ہو کر کے جاتے ہیں، عہد و پیمان لیا جا رہا ہے، سارے لوگوں سے عہد و پیمان لیا جاتا ہے، مرید ہونے والوں سے ہر ایک سے عہد ہوتا ہے۔ عہد و پیمان کے ساتھ سرکار مفتی اعظم ہند عہد لیتے ہیں، کہو میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، ارے کہو میں نے اپنا ہاتھ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کے ہاتھ میں دیا۔ اتنا سننا ہوتا ہے، مرید ہونے والا خاموش، سرکار مفتی اعظم ہند بولتے ہیں، بولتا کیوں نہیں؟ وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ سرکار نے بولا، بولتا کیوں نہیں؟ وہ بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد میں بولا، تو بولتا کیوں نہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کو غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا؟ اتنا سننا ہوتا ہے، مرید ہونے والا بولتا، حضور ابھی آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ کہو جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اسی وقت مجھ سے آپ جھوٹ بلا رہے ہیں۔ اتنا سننا ہوتا ہے، میرے مفتی اعظم اپنی سچی ٹوپی کو اٹھاتے ہیں اور مرید ہونے والے کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ آپ کی جیسی سچی ٹوپی پہنچتی ہے، اس مرید ہونے والے کے سر پر برجستہ وہ بولتا جا رہا ہے، میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ جب مرید ہو گیا تو لوگوں نے کہا، پہلے تو بولتا نہیں تھا لیکن بعد میں بولنے سے رکتا نہیں تھا۔ تو مرید ہونے والا بولتا ہے، جب تک میرے سر پر میری ٹوپی تھی تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب میرے سر پر سرکار مفتی اعظم کے اللہ سرکار مفتی اعظم کی ایک پیاری سچی ٹوپی آ گئی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرا ہاتھ بریلی کے مفتی اعظم کے ہاتھ میں نہیں بلکہ بغداد کے غوث اعظم کے ہاتھ میں نظر۔ نعرہ تکبیر، ساؤنڈ اینڈ نعرہ رسالت، حضرت جشن غوث الورا کانفرنس، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، دیوبندی کے سینے میں سریا،
حضرات یہ بستی بستی قریہ قریہ کا نعرہ تو بڑا مشہور ہو گیا، لیکن آج بستی بستی ہی نہیں، گھر گھر دیکھو، نگر نگر دیکھو، گلی گلی دیکھو، ریل میں پہنچو تو وہاں دیکھو، اور کبھی جیل میں جاؤ تو وہاں دیکھو، میل میں رہو تو وہاں دیکھو، جہاں دیکھو وہی تاج الشریعہ کی محبت کا نعرہ لگ رہا ہے۔ اور کیوں نہ لگے؟ کیونکہ ان کا چہرہ ایسا حسین نور والا چہرہ ہے کہ دیکھنے کے بعد میں عاشق کے چہرے پر پھول کھل جاتا ہے اور دیوبندی کے چہرے پر دھول آ جاتا ہے۔ ایسا نورانی چہرہ جن کے چہرے کو دیکھنے کے بارے میں ہر کوئی بولتا ہے واقعی سچا چہرہ ہے، کیونکہ یہ جانشین مفتی اعظم ہند ہے جن کے نانا جان کا بھی میں ذکر کر رہا تھا۔ انہی کے بارگاہ کرم میں دیکھتے ہیں، سچائی کی شعائیں دیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ مارہرا کے آقا کو دیکھو، کالپی کے داتا کو دیکھو، دلگرام کے آقا کو دیکھو، مسولی کے تاجداروں کو دیکھو، کچھوچا کے پیشواؤں کو دیکھو، اعلیٰ حضرت سرکار کو دیکھو، سرکار حجت اسلام کو دیکھو، بے شمار پیشواؤں کو دیکھتے چلو، ہر چار جانب سچائی کے نعرے ہی لگ رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، انہوں نے سچائی کے نعرے کو لگایا اور دنیا کو اپنے آپ کے اپنے قریب کیا، اور کرنے کے بعد میں ہر ایک کو بتایا ہے کہ اب دیکھیے جو کہ جس کے اوپر عطائیں ہو رہی ہیں ان عطاؤں کو دیکھنا ہے، ان تمامی نوازشات کو دیکھنا ہے، تو اب تمہیں کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے مظہر کو دیکھ لو۔ ہم نے کہا کالپی کا مظہر کون ہے، بلگرام کا مظہر کون ہے، مسولی کا مظہر کون ہے، مارہرا کا مظہر کون ہے، اولیاء اللہ کا مظہر کون ہے، تو ہر ہر گلی سے آواز آ رہی ہے، کوئی اور نہیں، اس ذات کا نام تاج الشریعہ ہے، اس ذات کا نام بدر الطریقہ ہے، اس ذات کا نام قاضی القضات فی الہند ہے، اس ذات کا نام حسین نورانی پیکرو صبر و رضا کا مجسمہ جسے دنیا اختر رضا کے نام سے جانتی ہے، وہی تاج الشریعہ ہے جو زمین پر چلے تو چل کر کے لوگوں کو بتا دے، اے لوگوں میرے چلنے کو دیکھو، کیونکہ میرا چلنا کسی دنیا دار کے طریقے پر نہیں ہے بلکہ مدینے کے احمد مختار کے طریقے پر ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا، اور لگنا بھی چاہیے عاشقوں، لگاتے ہی رہو، کیونکہ یہی وہ نعرہ ہے جس نعرہ کو ہمارے پیشواؤں نے لگایا ہے، یہی وہ نعرہ ہے جو مارہرا کی درسگاہ سے لگا ہے، یہی وہ نعرہ ہے جو مارہرا کی خانقاہ سے لگا ہے، یہی وہ نعرہ ہے جو عاشقان مصطفیٰ کے مکانوں دکانوں سے لگا ہے، یہی وہ نعرہ ہے جو عاشقوں کے سینے سے لگا ہے۔ لیکن کچھ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت سے بھی بغاوت کرتے ہیں۔ آج اپنے ذہن کا علاج کر لو اور دیکھنے کے بعد میں تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھ کر فیصلہ کر لو کہ یہ تاج الشریعہ کون ہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرہ لگانے والے ایک عظیم الشان پیکر وفا کا نام ہے۔ ان کے چہرے کو دیکھنے کے بارے میں آپ کا دل، آپ کا دماغ یہ بولے گا جس نعرے کو تاج الشریعہ لگاتے ہیں وہ کوئی اور نعرہ نہیں ہے، مدینے والے آقا کی محبت کا حسین نعرہ ہے جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ جو لوگ بغاوت کرتے ہیں، جو لوگ عداوت کرتے ہیں، یا تو حسد کی وجہ سے کرتے ہیں، یا تو کینہ کی وجہ سے کرتے ہیں، یا تو بغض کی وجہ سے کرتے ہیں، ارے نادانو تم نے بہت دیر کر دی ہے، اب تم بغاوت کر رہے ہو مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے کی۔ جب گھر گھر میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے اب تم بغاوت کر رہے ہو مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے کی۔ جب عاشقان اعلیٰ حضرت اپنے مکانوں کے اوپر مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لگا رہے ہیں اب تم بغاوت کر رہے ہو مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے کی۔ جب غلامان اعلیٰ حضرت نے اپنے دکانوں میں، اپنے کتابوں میں، اپنے سینوں میں یہ محبت کا نقش منعکس کر دیا ہے اور دنیا والوں کو بتا دیا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پچھلوں نے تو بہت کچھ لکھا علم دین پر، اب جو کچھ ہے ہر صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ نعرہ تکبیر، ساؤنڈ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، پیغام اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ یمن میں دیکھو تو یہی نعرہ، مصر میں دیکھو تو یہی نعرہ، شام میں دیکھو تو یہی نعرہ، لبنان میں دیکھو تو یہی نعرہ، افغان میں دیکھو تو یہی نعرہ، پاکستان میں دیکھو تو یہی نعرہ، ترکستان میں دیکھو تو یہی نعرہ، چین و جاپان میں دیکھو تو یہی نعرہ، مکہ مدینہ میں دیکھو تو یہی نعرہ، عاشق کے سینے میں دیکھو تو یہی نعرہ، محبت والے مدینے میں دیکھو تو یہی نعرہ، جہاں جہاں دیکھو دنیا کی گلی گلی ہے پیارے امام احمد رضا کے محبت کے نعرے کی نلی لگی ہے، اور ہر
ہر عاشقان مصطفیٰ کی یہی بولی ہے کہ دنیا کے لوگوں، دنیا کی گلی گلی ہوگی، امام احمد رضا کی محبت کی بولی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اللہ کا اعلان ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ رہو گے آپ بامراد رہو گے، سچوں کے ساتھ رہو گے آپ باکمال رہو گے، سچوں کے ساتھ رہو گے آپ اپنے آپ کو مزین و مرقع اور منقش کیے رہو گے۔ لیکن آج لوگ سچوں کا کچھ علم لے کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اندر بھی سچائی کی شعائیں ہیں، ہم کہتے ہیں دکھاؤ تو وہ چینل پر دکھاتے ہیں، ویڈیو پر دکھاتے ہیں، تصویر پر دکھاتے ہیں، اور دکھانے کے بعد میں لوگوں سے کہتے ہیں دیکھو ہمارا یہ چینل ہے، ہم اس کے ذریعے سے دین کا کام کرتے ہیں۔ ارے نادانو، چینل اور ویڈیو سے دین کا کام نہیں ہوتا ہے، نبی یہ پاک کی محبت سے دین کا کام ہوتا ہے۔ میرے خواجہ کون سا چینل لائے تھے؟ میرے خواجہ محبت رسول کا چینل لائے تھے، میرے خواجہ غوث پاک کی طاقت کا چینل لائے تھے، میرے خواجہ اللہ والوں کی محبت کا چینل لے کر کے آئے تھے، میرے خواجہ قرآن کی تلاوت کا چینل لے کر کے آئے تھے، میرے خواجہ کلمہ طیبہ کی ورد کا چینل لے کر کے آئے تھے۔ ارے نادان، تو چینل پر ناز مت کر تو محمد مصطفیٰ کی مشن پر ناز کر، جو رسول پاک کی محبت پر ناز کرتا ہے اس کی صبح بھی زندہ ہوتی ہے، اس کی شام بھی زندہ ہوتی ہے، اور اب باطل کو للکار کر کے کہتا ہے ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان سے ادباً پھر میں عرض کروں گا آپ بالکل قریب سے قریب ہو جائیے اور تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو سجا لیجیے، اپنی آنکھوں کو نور بنا لیجیے، اپنی آنکھوں کو بالکل صاف شفاف کر لیجیے، کیونکہ آپ کی آنکھوں میں دھول نہیں ہونا چاہیے، بریلی کے تاج الشریعہ کی محبت کا پھول ہونا چاہیے۔ دیکھو تو تاج الشریعہ کا چمکتا دمکتا چہرہ جب دیکھو گے تو آپ کی نظر یہ کہے گی واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل میں سے ایک فضل کا نام تاج الشریعہ ہے، رسول پاک کے کرم میں سے ایک کرم کا نام تاج الشریعہ ہے، صدیق کی صداقت میں سے ایک صدق کا نام تاج الشریعہ ہے، فاروق اعظم کی عدالت میں سے ایک عدل کا نام تاج الشریعہ ہے، عثمان غنی کی سخاوت میں سے ایک سخا کا نام تاج الشریعہ ہے، حضرت مولا علی کی شجاعت میں سے ایک پیکر وفا کا نام تاج الشریعہ ہے، حسین پاک کی محبت میں سے ایک محبت وفا کا نام تاج الشریعہ ہے، پاک کی غوثیت میں سے کھلی کرامت کا نام تاج الشریعہ ہے، اور خواجہ ہند کی سلطنت میں سے ایک بہرے بیکرا ابھرتے ہوئے حسین پھول کا نام تاج الشریعہ ہے۔ جب تاج الشریعہ کی ذات پر غور کیا جاتا ہے تو ذہن یہ کہتا ہے حدود اسلام کے جمال کو دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کو دیکھو، صدر الشریعہ کے کمال کو دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کو دیکھو، حافظ ملت کی حفظ کو دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کو دیکھو، ملک العلماء کی ملک کو دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کو دیکھو، بدر الطریقہ کے بدر و تقویٰ کو دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کو دیکھو، محدث اعظم ہند کے حدیث دانی کو دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کو دیکھو، اور اس کے ساتھ مفتی اعظم ہند کے تقویٰ طہارت کو دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کو دیکھو، اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون کے سچے وارث کا نام دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کو دیکھو، گویا کی اولیاء اللہ کے جو کہ ہمارے اکابرین گزرے ہیں ان سب کے علم کو اگر ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے تو اس ایک جگہ جو اکٹھا ہوتا ہے تو تاریخ محبت میں اس ذات کا نام تاج الشریعہ بنا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، وارث علوم اعلی حضرت، جانشین مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان ساری خوبیوں کو لے کر کے ہم سب کا تاج الشریعہ آگے بڑھا اور صداقت صدیقی کو کے علم کو اٹھایا، عدالت فاروقی کے علم کو اٹھایا، سخاوت علی عثمان کے علم کو اٹھایا، محبت علی کے علم کو اٹھایا، حسین کے حسن کو اٹھایا، حسن کے حسن کو اٹھایا، غوث پاک کی غوثیت کو اٹھایا، خواجہ ہند کی سلطنت کو اٹھایا، اولیاء اللہ کی ولایت کو اٹھایا، قطبوں کی قطبیت کو اٹھایا، مفتیوں کے فتویٰ کو اٹھایا، مفسر کی تفسیر کو اٹھایا، محدثوں کی حدیث دانی کو اٹھایا،
سارے فکر و شعور کو جب اٹھانا شروع کیا تو اللہ نے اتنی چمک ان کو دے دی ہے، اتنی چمک دے دی ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں چمک رہے ہیں، کیونکہ ان کے جد کریم نے اس چمک کو کسی اور کے در سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے در سے مانگا تھا۔ ان کے جد کریم نے کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو ان کے جد کریم کی دعا کو رسول پاک نے ایسا قبول کیا ہے، ایسا قبول کیا ہے کہ ان کے جد کریم ہی کو نہیں چمکایا بلکہ ان کے خاندان کے ہر بچے کو چمکا دیا ہے۔ اب تاج الشریعہ جہاں بھی جا رہے ہیں چمکتے جا رہے ہیں، مہکتے جا رہے ہیں، دمکتے جا رہے ہیں، ابھرتے جا رہے ہیں، بلند و بالا فکر و شعور کی منزلوں کو طے کرتے جا رہے ہیں۔ اور زمانہ سوچتا ہے آخر یہ کون تاج الشریعہ ہے؟ باطل کے بتل کو ختم کرنے والی ذات کا نام تاج الشریعہ ہے، وہابیوں کے عقیدے کو ختم کرنے والی ذات کا نام تاج الشریعہ ہے، دیوبندیوں کی فکر کو مٹانے والی ذات کا نام تاج الشریعہ ہے، صلح کلیوں کو حسین پیرائے پر اپنی حرم و علم و ہنر کے ذریعے سے صلح کلیت کو ختم کرنے والی ذات کا نام تاج الشریعہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ریکارڈنگ مسلک اعلیٰ حضرت، مکرانا پیشان اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، پیشان تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا، علم کا بے کر فیض کا دریا، دیوبندی کے سینے میں سریا۔ حضرات یہ تاج الشریعہ جب اٹھے حق اور محبت کے چراغ کو لے کر کے اٹھے، لوگوں نے کہا تاج الشریعہ کو گھٹائیں گے، لیکن مصطفیٰ نے ایسا بڑھایا۔ عرب میں دیکھو تو تاج الشریعہ ہے، عجم میں دیکھو تو تاج الشریعہ ہے، ملک ملک میں دیکھو تو تاج الشریعہ ہے، گلی گلی میں دیکھو تو تاج الشریعہ ہے، محفل محفل میں دیکھو تو تاج الشریعہ ہے، کتاب کتاب میں دیکھو تو تاج الشریعہ ہے، پوسٹر پوسٹر میں دیکھو تو تاج الشریعہ ہے، محبت کی لکیروں میں دیکھو تو تاج الشریعہ ہے، حسن کے جمال میں دیکھو تو تاج الشریعہ ہے، فکر کے خیال میں دیکھو تو تاج الشریعہ ہے۔ کیوں تاج الشریعہ ہے؟ کیونکہ ان کے جد کریم نے چمک کو مانگا ہے۔ اے دیوانگان تاج الشریعہ، اے دیوانگان اعلیٰ حضرت، تم بھی اسی محبت کی لکیر میں جڑ جاؤ جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں پیش کیا تھا، اور کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ احمد مختار سے چمک کو مانگو۔ اگر آپ نے رسول پاک سے چمک کو مانگی تو میرا مصطفیٰ آپ کو تاج الشریعہ کے صدقے میں ایسا چمکائے گا کہ زمین پر رہوگے تو چمکتے رہوگے، اور زمین میں جاؤ گے تو چمکتے رہوگے، زمین پہ چلو گے تو چمکتے رہوگے، زمین میں سو گے تو چمکتے رہوگے۔ قبروں کو دیکھنے کے بارے میں، چہرے کو دیکھنے کے بارے میں زمانہ یہ بولے گا ارے قبر کے اندر سونے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے نبی کا دیوانہ سو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فکر ہم سب کو بنانی ہے، یہ خیال ہم سب کو بنانی ہے۔ رب کا اعلان ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ علماء کی بے شمار فہرست لمبی ہے، ان کے بیانات کو ہم سب کو سننا ہے۔ حضرات جو آج جماعتیں نکلی ہوئی ہیں، جو آج تحریکیں نکلی ہوئی ہیں، جو اپنی فکر کو لے کر کے بریلی شریف مرکز اہل سنت سے اپنے فکر کو ہٹا کر کے بریلی شریف کی محبت کی کڑی کو توڑنے یا کمزور کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، ان ایسے لوگوں کو اور ایسی جماعتوں کو اور ایسے صلح کلیوں کو یہ دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ ارے نادانو، بریلی کی کڑی یا بریلی کی محبت کی لڑی کسی اور کے ڈر سے جڑی نہیں ہے بلکہ مدینے والے آقا کی محبت سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ لڑی کبھی ٹوٹ نہیں سکتی ہے، یہ کڑی کبھی ٹوٹ نہیں سکتی ہے۔ ارے اس لڑی اور کڑی سے جو بھی آیا ہے کہ اس کو توڑ دیں وہ ٹوٹ گیا ہے، مگر بریلی کی لڑی کل بھی مضبوط تھی اور آج بھی مضبوط ہے، اور صبح قیامت تک مضبوط رہے گی، کیونکہ اس لڑی اور کڑی میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی ہے کہ میرا فکر یہ کہتا ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، ریڈیو مکرانا، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریا قریا، صلح کلی کے سینے میں سریا۔
حضرات وہ تاج الشریعہ ہے جو سچا چمکتا چہرہ لے کر کے آئیں گے تو ان کے چہرے کو جمال کر کے اپنوں نے نہیں بیگانوں نے ایسے محبت کے ترانے کو گایا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں اگر یہ نورانی سچا چہرہ ہماری جماعت کے اندر ہوتا تو ہماری جماعت کا نام روشن کر دیتا. اے سنیوں فخر کے ساتھ ناز کرو کیونکہ اہل سنت والجماعت کے اندر ایک ایسا حسین چمکتا چہرہ ہے جس چہرے کی چمک کے اندر حضرت یوسف کا جمال ہمیں نظر آتا ہے, محبت رسول کا کمال ہمیں نظر آتا ہے, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت ہمیں نظر آتی ہے, امام شافعی کا شف ہمیں نظر آتا ہے, امام مالک کا ملک ہمیں نظر آتا ہے, امام احمد بن حنبل کی ہم علم و بردباری ہمیں نظر آتی ہے, غوث پاک کی تقویٰ طہارت کا کمال ہمیں نظر آتا ہے, خواجہ ہند کی عطا ہمیں نظر آیا کرتی ہے. اس چہرے کے جمال کو اور اس چہرے کی سچائی کی کرنوں کو جب دبئی کی سرزمین پر ایک شیعہ نے دیکھا تھا, جھونک جھونک کر کے دیکھ رہا تھا اور جھک جھک کر کے دیکھنے کے بعد میں کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہندوستان سے آنے والے شیخ ہند ہیں جسے دنیا تاج الشریعہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے. آج کے سچے چہرے کے جمال کو دیکھ کر کے آگے بڑھا اور ایک سنی سے کہا مجھ کو ان کے قریب لے چلو. جیسے ہی قریب گیا بے چین و بے قرار ہو کر کے کہتا ہے حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور سنیت میں داخلہ چاہتا ہوں. آپ نے توبہ کرایا, سنیت میں داخل کیا. اس کے بعد میں وہ اپنے گھر گیا, بیوی سے کہا, بچوں سے کہا مکان لے لو, دکان لے لو, تمامی کاروبار تمہارے سپرد ہے, مال چاہیے تو اور لے لو لیکن مجھ کو آزاد کر دو. بیوی نے کہا رے کیا ہو گیا, تمہارے دماغ کی نس تو خراب نہیں ہو گئی؟ بچوں نے کہنا شروع کیا, ہر ایک کوئی بول رہا تھا لیکن بچوں اور بیوی سے اس نے کہا نہیں, ارے میرے دماغ کی نس بڑی اچھی ہے کیونکہ میں نے آج ایک اللہ کے سچے اللہ کے ولی کے جمال کو ہم نے دیکھا ہے جس کے سچائی جمال کے کمال نے بتا دیا ہے کہ واقعی زمین پر سچا چلتا پھرتا اللہ کا محبوب بندہ نظر آ رہا ہے. لوگوں نے کہا اچھا چل کر کے دیکھتے ہیں کیا کمال تم نے اس کے اندر دیکھا ہے. جیسے ہی اور گھر کے لوگ شیعہ کے آتے ہیں تو ان لوگوں نے جب تاج الشریعہ کے چمکتے دمکتے چہرے کو دیکھا تو برجستہ سب لوگوں نے کہا اب تک ہم اندھیرے میں تھے مگر تاج الشریعہ کے چہرے نے مجھ کو اجالا عطا کر دیا ہے, حسین سویرا عطا کر دیا ہے. سب لوگ توبہ کرتے ہیں اور سنیت میں داخلہ لے لیا کرتے ہیں. ارے تاج الشریعہ کے آمد پر بہار پر مکرانہ کے خوش عقیدہ مسلمانوں اور علی وقار عزیزم محمد شعیب رضوی کے فکر کو لے کر کے چلنے والوں, حاجی حیات صاحب کے تدبر و دانائی کو لے کر کے چلنے والوں, مکرانہ کے خوش عقیدہ مسلمانوں اپنے نصیبے پر ناز کرو کیونکہ آپ کی گاپ کے مکرانہ کی گلی گلی میں تاج الشریعہ کے چہرے کے جمال و کمال کے چمکنے کا وقت قریب آ گیا ہے. ابھی تاج الشریعہ کا چمکتا چہرہ یہاں کی ہوا اور فضا بھی دیکھے گی, یہاں کی روشنی بھی دیکھے گی, یہاں کے ماحولات بھی دیکھیں گے. دیکھنے کے بعد میں آپ لوگ ان کے دامن محبت سے قریب ہو جانا کیونکہ وہ سچے کا چہرہ ہے. اور ایسے حسین چہرے ہیں, ایسے حسین سچا چہرہ ہے جن کے اندر دیکھو تو شاہ نقشبند کی محبت ملتی ہے, شاہ سہروردیت کا حسن ملتا ہے. جن کے سچائی چہرے کے اندر دیکھو تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے قدر و کمال کا حسین پیکر مجسم ہمیں نظر آیا کرتا ہے جس کے حسن و جمال کے اندر خواجہ ہند کی خواجگیت کی ایک نورانی جھلک ہمیں نظر آیا کرتی ہے. ان تمامی ماحولات کو دیکھا جاتے تو سنیت کے اندر جتنے بھی سلسلے ہیں سارے سلسلوں کا فیضان تاج الشریعہ پر ہے. اور جب تاج الشریعہ کی محبت کی کڑی کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو ایک ذات بھرتی ہے گویا کی کل میدان محشر میں تاج الشریعہ اس سلسلے محبت کو لے کر کے آگے بڑھیں گے جسے دنیا قادری کے نام سے جانتا پہچانتا ہے. ارے قادری سلسلہ ایسا حسین سلسلہ ہے کہ سارے سلسلے کل میدان محشر میں قادری سلسلہ کے نیچے ہوں گے اور قادری سلسلہ حضرت علوی سلسلہ کے جھنڈے کے نیچے ہوگا. علوی سلسلہ علوی جھنڈا عثمانی جھنڈا کے نیچے ہوگا, عثمانی جھنڈا صدیق فاروقی جھنڈا کے نیچے ہوگا, فاروقی جھنڈا صدیقی جھنڈا کے نیچے ہوگا اور صدیقی جھنڈا لواء الحمد کے نیچے ہوگا. لواء الحمد کو لے کر کے میرا آقا مصطفیٰ جان رحمت کہیں گے مولا یہ صدیق تیرا ہے, یہ فاروق تیرا ہے, یہ عثمان تیرا ہے, یہ سعد و سعید تیرے ہیں. مولا جتنے نیکوکار ہیں سب تیرے ہیں اور جتنے گنہگار ہیں سب میرے ہیں. نیکوں کا بخشنا تیرا کام ہے اور گنہگاروں کو بخشوانا میرا کام ہے. اس منظر کو ابو بکر جب دیکھیں گے, اس نورانی منظر کو عمر فاروق جب دیکھیں گے, اسی حسین خیال کو جب حضرت عثمان غنی دیکھیں گے, اسی نورانی کیفیت کو جب مولا کائنات دیکھیں گے, آگے عرض کریں گے یا رسول اللہ اور کہیں گے مصطفیٰ سفر میں آپ کے
ساتھ، حضر میں میں آپ کے ساتھ، غار میں میں آپ کے ساتھ، مزار میں میں آپ کے ساتھ. یہ ابو بکر کی بولی ہوگی. آج آپ مصطفیٰ گنہگاروں کے ساتھ ہیں، عمر فاروق بھی یہی کہیں گے، عثمان غنی بھی اسی منظر کی کچھ حسین پہنائے کا نقش کھینچتے نظر آئیں گے. گویا کہ نیکوکار سارے لوگ بولیں گے یا رسول اللہ گنہگاروں کے گناہ کو قرض کے طور پر ہم کو دے دیے جائیں اور ہماری نیکیاں کچھ ان کو دے دی جائیں. ایسے ماحول میں امام اہل سنت بریلی کے تاجدار ہم سب کا رہنما پیشوا مقتدا شیخ الاسلام والمسلمین اعلیٰ حضرت خاموش نہیں ہوتے ہیں اور بریلی کے نوری چٹائی پر بیٹھ کر کے بولتے ہیں کیا حز و قبضہ شفاعت ہے تمہاری. واہ